وَحَلَّ أَمْرُ اللَّهِ فِينَا عَاجِلًا مِنْ يَوْمِنَا فِي رَوْحَةٍ أَوْ فِي غَدٍ فَتَقُومُ سَاعَتُنَا فَنَلْقَى طَيِّبًا مَعَ زَرَاجِبُهُ كَرِيمُ الْمُعْتَدِي يَا رَبِّ فَاجْمَعْنَا مَعًا وَنَبِيَّنَا فِي جَنَّةٍ تُغْنِي عُيُونَ الْحُسَدِ وَاللَّهُ أَسْمَعُ مَا حَيِّيتُ بِهَا لَكِنْ إِلَّا بَكِيتُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدِ ذَاقَتْ لِلْأَنصَارِ الْبِلَادُ فَأَصْبَحُوا سُودًا وُجُوهُهُمْ كَاللَّوْنِ الْأَسْوَدِ فَرِحَتْ نَصَارَى يَثْرِبَ وَيَهُودُهَا لَمَّا تَوَارَى فِي الزَّرِيِّ الْمُلَحَّدِ جس وقت یہ الفاظ کہتے ہیں حضرت حسان حضرت ابوبکر صدیق آ کے لپٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان تیرا ایک ایک جملہ مجھے محمد رسول اللہ کی یاد تازہ کر رہا ہے. اللہ پاک نے جتنے انداز کے ساتھ حسن محمد رسول اللہ کو دیا تھا مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے ایک ایک انداز اگر جبریل کی زبان سے مضمون کی شکل میں اتارا ہے تو اللہ نے تیری زبان میں اتارا. ایک ایک انداز جب پیش ہوتے ہیں یہیں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ محمد الرسول اللہ کی جان صحابہ تھے صحابہ کا ایمان محمد الرسول اللہ. اللہ ورداء الرحمن وبنظر الجبارية القهارية بسطوة الجبروت والملكوت لا شريك له ذاتا وعادات لمحات سبحانیتہ بتطورات الوحدہ بتنزرات وتجلیات وتنفرات وتمحلات وتعلمات وتجبرات وتکبرات الکبریاء لا ذل له ولا من الذل ولي له ولا شريك له ولا بلد جلد بلد له ولا نسب عتب طيب كيت زيت لا ولا حيث بيس لا ولا شذر مزر لا ولا نسب نسب لا ولا فقر 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 لا ولا عظم نظم جسم رسم وسم عيب تذب لا ولا ثاني له في الذات والحياة والآدات بالقضاء الخضار ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مؤيدنا سيد الكل مولانا فخر الرسل أولانا امام الكل مولانا مخدوما ومعصوما ومنزوما ومقصوبا مخدوما اماما كاملا عابدا ابدا اسمدا نادبا ذا نسب وذا حلم وذا حكم وذا حكم ذا كمال ذا جمال ذا بيان ذا قرآن بحدة الإذن وبنظمة الإذن وبحسبة العلم وبقسبة الحزم بالنسب والعزة والشوكة بسنة الحجة وبسطوة
الحزبى وبنسمة الحزبى وبعدوة العليا قربى وبسنته القاهرة الطاهرة الجابرة الجاهرة ماهرة القاهرة وبحجة ساطعة وبسنة قاطعة قاهرة بكمال بالحمد والمحمدية والمحمودية في مقام الشفاعة واللياقة والإمامة والنسامة والنصارة والولاية والهداية والعناية. ساتھیو، محبوب دوستو، محض مخلص مسلمان بھائیو، السلام علیکم۔ ارشاد تو مجھے یہ دیا گیا تھا کہ اردو میں کہوں نا بھائی، خطبہ بہت لمبا پڑھنا چاہیے۔ میں انہوں دے ارشاد دی تعمیل دے ارادے واسطے رنجاں مرنجاں حالت دے باوجود رواں دواں شروع ہویا، اگے پراں ہو رہا سی تے سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ رب العزت دے دربار معلہ وچ اسے دے اندر کوئی ساڈے تواڈے واسطے خوش قسمتی دا پیغام ہونا ہے۔ انہاں لفظاں نوں ہی اللہ رب العزت دی سچی سرکار اپنی رضا معلہ دی خاطر منظور و مقبول فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ اپنی صحت کے پیش نظر میں ارادہ ہی کیتا سی بھئی اپنے ان عزیزاں دے ارشاد دے مطابق چلو کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ میں یہ خطبہ پڑھ کے پھر دعا کر لواں گے۔ اللہ پاک کو منظور اسی طرح ہویا بھی دو چار لفظ کچھ تقریر دے ضرور آکھنے پائے گئے، چنانچہ صرف چند منٹ واسطے اس آیت دا کچھ مفہوم یا ما لہا ما علیہا سن لو۔ اللہ رب العزت دے دربار لا یزال دے وچ بڑی ذلت اور خواری نال درخواست ہے کہ وہ ذات بے عیب لا ریب بے حیث بے بحث بے زیت بے قید سچ سچ حق کے محض کہہ سکنے دی سمجھا سکنے دی، پھر تانوں مینوں تمام مسلماناں نوں اس پہ عمل کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اب سے کوئی بھی فتنہ سر اٹھانے لگا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ہر سر اٹھانے والے فتنہ کی وجوہات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ہر آئے دن ہزار قسم کے نئے فتنے اجاگر ہو رہے ہیں۔ پھر کمال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام بر رسول اکرم نبی محترم مدثر اعظم مزمل انظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور قرآن مقدس، ان دونوں پاک باغ جسمانی اور روحانی شخصیتوں کا انتخاب اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اس لیے فرمایا تھا تاکہ قیامت تک کوئی فتنہ سر نہ اٹھا سکے۔ اس کے الرغم قرآن مقدس کے ہوتے ہوئے
نبوت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ تمامہا وعلا کمالہا وعلا شمائلہا ومراحلہا ومجالسہا ومنازلہا وعاداتہا وخصائلہا بے تمامہا وکمالہا موجود ہونے کے باوجود ہر آئے دن نئے سے نیا فتنہ سر اٹھاتا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن فتنوں کی اور پھر فتنوں کے اٹھنے کے بعد ان فتنوں کی سرکوبی کی نشاندہی فرمائی تھی قرآن مقدس میں۔ قرآن مقدس موجود ہے مگر وہ علاج نہیں کیا جا رہا۔ سب سے زیادہ فتنہ تو آپ کو اپنی اس کائنات میں یہ نظر آئے گا کہ مسلمان قوم کبھی ایک جماعت بندی میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہر ایک شخص 3/4 میں بٹا نظر آئے گا۔ ہر جگہ پہ 1.5 اینٹ کی مسجد الگ، پھر اس مسجد کے محراب میں کفر اور بے دینی کے فتوے الگ، پھر ان فتووں کی بھرمار موسلا دھار یلغار اور پھٹکار اور دھتکار کے نشے میں آپ کو خداوند قدوس کے غضب کی للکار بھی نظر آئے گی۔ سب سے بڑا فتنہ یہ تفرق تھا، تہذب تھا، تشیع تھا، وہ پرستی تھی، گروہی ذہن تھا، اور سب سے پہلا منشا بھی خداوند قدوس کے پیغمبر مقدس قرآن منور کا یہی گروہی ذہن ختم کرنا تھا۔ مگر اس کے باوجود کمال تو یہ ہے، بلکہ کمال پہ زوال تو یہ ہے، زوال پہ ترہ تو یہ ہے، ترے پہ فرہ تو یہ ہے، پھر اس فرے پہ ترہ تو یہ ہے، اس ترے پہ امتیاز تو یہ ہے، امتیاز پہ استعجاب تو یہ ہے، استعجاب پہ خدا کی لعنت تو یہ ہے کہ قرآن بھی موجود ہے، محمد جوان کی نبوت بھی موجود ہے، مگر اختلاف کہیں مٹتا نظر نہیں۔ اللہ اللہ، سب سے پہلا انعام اور سب سے پہلا اعلان اللہ رب العزت نے محمد کریم کے مخاطبین سے کیا فرمایا؟ اور رسول انور پہ جان نچھاور کرنے والوں، یاد کرو اس وقت کو، کنتم اعداء، تم کون تھے آپس میں؟ کنتم اعداء، ایک دوسرے کو دیکھ سکنا بھی تم سے گوارا نہیں ہو سکتا۔ پھر کنتم علی شفا حفرۃ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اب تو دھڑام سے تمہیں گرنا باقی تھا، مگر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی رحمت کا چھٹکا، اللہ رب العزت کی رحمت کا بلبلہ، جمجمہ، دمدمہ، سود، شعلہ، اور ایسا دھکا تمہیں لگا کہ تم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، ایک رات کا وقت گزرتا گیا، صبح سویرے تم ایک دوسرے سے جدا ہو سکنے کے قابل نہیں۔ اس کا ذریعہ کیا بنا؟ 2 ذریعے بنے، یا قرآن مقدس یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی ذریعہ تھا؟ یہ ٹھیک ہے، ولیکن اللہ فبینا، تعلیف کا سبق تو اللہ پاک نے دیا، مگر ذریعہ بنا تو خدا کا قرآن بنا اور خدا کا محمد جوان بنا۔ یا تو مسلمان یہ کہیں کہ قرآن اب قرآن نہیں رہا، یا یہ کہیں کہ محمد جوان کی نبوت کا دوران نہیں رہا، اور اگر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں تو پھر ماننا پڑے گا وہ مسلمان نہیں رہا۔ سر اٹھانے والے ہر نئے سے نئے فتنہ کی نشاندہی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار اس قوم کو جھنجھوڑا، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو،
جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے ہلا ہلا کے سمجھایا، بلا بلا کے سمجھایا کہ لوگوں، جب تک اپنے اندر وحدت و یگانگت پیدا نہیں کرو گے اس وقت تک اپنے مالک کی پہچان نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جب تم خود ہزاروں میں بٹ جاؤ گے تمہارے مشکل کشاں لاکھوں میں ہو جائیں گے۔ ایک مشکل کشاں، ایک حاجت روا، اسی ایک اندیکھے ایک ہی خدا پہ تمہیں اس وقت کچھ بھروسہ یا کچھ آس یا امید یا یقین پیدا ہوگا جب کم از کم تمہارے دل جڑے ہوں گے۔ جب تمہارے دلوں کے اندر ہی اختلاف پیدا ہو تو دل کے اندر رہنے والے کا کس طرح اتفاق رہ سکتا؟ اب دیکھیے، پارٹیاں مذہبوں سے زیادہ ہیں اور مذاہب سے پارٹیاں زیادہ ہیں، مذاہب کے کرشمے مذاہب سے زیادہ ہیں۔ کہیں کوئی گھوڑا ہے بدقسمت جو نہ پوجا جا رہا، کہیں کوئی قبر ہے منحوس بدقسمت جس سے خامہ فرسائی نہیں جبی جبہ فرسائی نہ کی جا رہی۔ وہ کون سا مردہ ہے جو اس دنیا میں نہیں پوجا جا رہا؟ زندہ خدا کو چھوڑ کے کوئی حیوانوں کو پوج رہا ہے، کوئی انسانوں کو پوج رہا ہے۔ اللہ اللہ، کبھی کبھار تو اقبال تو نے کتنا ہی سچا فکرہ بولا ہے، آدم از بے بصری، آدم از بے بصری سجدہ آدم کرد، آدم از بے بصری سجدہ آدم کرد، جوہر داشت ولے نظر قباؤ خم کرد، ز تصور غلامی از سگاں خور ترست، کسے سگرا ندیدم کے پیش سگے خم سر کرد۔ کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے میں نے بڑا نچوڑ نچوڑ کے، بڑا کھنگال کھنگال کے، بڑا ٹوہے ٹال کے کتوں کو دیکھا ہے، آج تک کسی کتے نے کتے کے سامنے سر نہیں جھکایا، کتے نے، مگر وائے ناکامی متائے کا رواں جاتا رہا۔ واہ وہ انسان جب تیری امتیاز شان کے ترے اللہ رب العزت کی عرش معلیٰ پہ تل ملایا کرتے تھے، فرشتوں کے جھرمٹ کے اندر، فرشتوں کے ملائے اعلیٰ کے حزب کے اندر، فرشتوں کی جماعت کے اندر جب بھی اللہ پاک نازا خرامہ انداز میں کوئی کلمہ بولا کرتے تھے تو میاں اور کسی جنس کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا، فرشتے کہتے تھے اللہ پاک ایک جہان تو تو نے انسان کو دے دیا، آخرت والا جہان تو ہمارے نام آپ کم از کم التقال چڑھا دے۔ اللہ پاک فرماتے تھے خلقتہ بیدیہ، جس مخلوق کو میں نے اپنی رحمت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، دونوں جہانوں کی سرداری بھی میں نے انہی کے لیے منتقل کر دی۔ اللہ اللہ، سب سے زیادہ گرا تو یہی انسان گرا۔ کیوں گرا؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر جوڑ پیدا، اللہ یہ ساری مصیبتیں اسی اختلاف کے فتنے کی ہیں کہ آج معبود شمار کرنے لگو، انسان کا گنج تو اڑ جاتا ہے مگر یہ مخلوقات الہیہ میں سے یہ پوجے جانے والے اور پکارے جانے والے معبودات کی نفری کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا مطلب اور مطمع نظر بھی محمد رسول اللہ کا یہی وحدت تھی۔ کیوں؟ وحدت دل کے اندر اللہ اللہ، وحدت دل کا تعلق ہو تو وحدت تجلی آتی ہے، وحدت تجلی ہو تو وحدت نظریہ آتا ہے، وحدت نظریہ ہو تو وحدت عقیدت آتی ہے، وحدت عقیدت ہو تو وحدت عقیدہ آتا ہے، وحدت عقیدہ ہو تو وحدت عقدہ جلال الہی پیدا ہوتا ہے، وحدت عقدہ جلال الہی ہو تو وحدت مطبع مقصود ہوتا ہے، وحدت مقصود ہو تو وحدت طرز زندگی ہوتا ہے، وحدت طرز زندگی ہو تو وحدت مقصود بندگی ہوتا ہے، وحدت مقصود بندگی ہو اوپر وہ معبود ایک رہتا ہے مگر پوجنے والے ڈھیروں کے باوجود بھی دل ایک ہی رکھ کے خدا کے دربار میں۔
مگر جہاں ایک دوسرے سے نہیں مل پاتا، ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتا، ایک دوسرے کو نہیں بلاتا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، وہاں ٹن لگا لے مخلوقات، ملا اور پیر سارے اپنی ٹانگیں اوپر کھڑی کر کے مر جائیں، ساری کائنات گھوٹ گھوٹ کے پلانا شروع کر دے، جب تک دلوں کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوتا کبھی مشکل کشا ایک نہیں بن سکتا پائے۔ لوگ آپ سنا کرتے ہیں نا، کہتے ہیں مسلمانوں اتحاد کرو، بولو سنتے تو ہے نا؟ اتحاد کی دعوت دینے والے خود چونکہ مشرک ہوتے ہیں اس لیے اس کا اثر خود بھی کذاب اور جھوٹے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے حلوے مانڈے اور ان کی ریوڑیاں تلوبڑیاں کڑاکے کھانے والے انعام مراد لندھے جہان کے خود چونکہ لٹو ہوتے ہیں، اس لیے خداوند قدوس کے قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم جہان کا اور دنیا کا کتا اور دنیا کا بھیڑیا اور پیسے کا بچہ کو چونکہ دھجیاں اڑا اڑا کے تباہ کر رہا ہے، تو دعوت دے گا تو لوگ الٹا پھوٹ پھوٹ سے مر تو جائیں گے، کبھی واحد نہیں ہو سکتا۔ جب تیرے دل کے اندر خود میری وحدت کا عزت و نشان کوئی نہیں، تو کون ہوتا ہے دعوت دینے والا؟ اللہ اللہ۔ بھائیوں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اتحاد کی، بولو ہے بولو، مگر اتحاد کس کا؟ یہ نہیں کہ ہم کہیں گے نعرہ رسالت اور سارے مل کے اتحاد سے اور یا رسول اللہ۔ تم تو ایسا ہی اتحاد تلاش کرتے ہو نا جس میں توحید نیچے اور شرک اوپر ہو۔ توحید بیچاری ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہو کہ اللہ خدارا مجھ پہ کچھ رحم کیجیے، اور ملا کہہ رہا نہیں میں اولیاء کے صدقے فلاں کے صدقے فلاں کے صدقے۔ اللہ پاک فرماتا اللہ اللہ، جب انتخاب کی باری آتی ہے تو آپ نے سنا ہوگا بعض مولویوں کی زبان سے کہتے ہوں گے کہ یہ ہمارا حل جیتے گا، کیونکہ قرآن حلوں سے بھرا پڑا، حلوں سے جہاں دیکھو قرآن میں حل ہی حل ہے، پھر حل ایسے چلائے کہ ان حضرات کی زبان پہ بھی اتنا تو دھوکہ نہیں نہ چاہیے خداوند قدوس کی کتاب مقدس۔ اس لیے جس آیت کا میں نے ارادہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ ترجمہ رکھا، اس کا مطلب یہی تھا، اللہ پاک نے ایک گر سمجھایا، 165 تقریباً گر ہیں قرآن پاک میں وحدت نظریہ پیدا کرنے کے لیے۔ کتنے؟ 100۔ یہ تو بحیثیت طالب العلم کے میں کہہ رہا ہوں، علماء کرام کے نزدیک تو الحمدللہ اور کچھ ہوگا۔ 165 گر میں سے ایک گر اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ اسی گر پہ اگر کائنات والوں کی نظر پڑ جائے اور نظر مرکوز ہو جائے، نظر ٹھک جائے، نظر کھب جائے، نظر لگ جائے، زندگی کھپ جائے، وجود انسان کا ٹوٹ جائے، ساری کائنات سے یک سو ہو کر الگ تھلگ، صرف اسی گر کے اوپر انسان کی اگر نظر بصیرت اور نظر بصارت جم جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہی کچھ بھی انسان کر بیٹھے تو یقیناً دل کے اندر وحدت اور اتحاد و یگانگت کا کچھ نہ کچھ تخم تو ضرور پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب مسلمانوں کو اتفاق کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل من علیہا فان۔ دیکھنا اتحاد کیسے آئے گا، سارا سمٹ سمٹا کے ایک ہی ذات پہ جا کے مرکوز ہوگا سب کچھ۔ کہو کلو، کہت سا کلو، کل کے کل، نہ کوئی مولوی بیچ سے پھرکے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی صحیح پیر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی دستگیر، نہ کوئی بشیر، نہ کوئی نذیر، نہ کوئی امیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی مغیر، نہ کوئی آمنگیر، نہ کوئی غمگیر، نہ کوئی دامنگیر، نہ کوئی اپنا، نہ کوئی پرایا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی غوث، نہ کوئی کتب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی اوتاد، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی دولوی، نہ کوئی مولا دولا، نہ کوئی پیر مرشد، نہ کوئی امام، نہ کوئی صحابی،
نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی امتی. اللہ پاک فرماتے ہیں کلو کیا کلو من جو کوئی ہے من کوئی پیغمبر کوئی امتی کوئی بڑا کوئی چھوٹا کوئی اپنا کوئی پرایا کوئی پڑھا کوئی ان پڑھا کوئی مولوی کوئی جاہل کوئی پیر کوئی مرید کوئی طالب کوئی مطلوب کوئی خادم کوئی مخدوم کوئی میاں راہبر کوئی راہگیر کوئی راہ گزر کوئی علم کا سمندر کوئی بات کا بتنگر کوئی دولت کا تونگر کوئی میاں کائنات کا کلندر کوئی اپنا یا بیگانہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کلو من علیہا اور لوگوں ساری کائنات میں زمین کے منہ پہ رہنے والی ساری کائنات انسانی کے متعلق گمان کرو تو کیا کرو یقین رکھو تو کیا رکھو ہر ایک چھوٹے بڑے کے متعلق یہی ایک اتحاد اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو اپنے دماغوں کے اندر یہی چیز رچاؤ اپنے دلوں کے اندر یہی باغ بوٹے لگاؤ اپنے دلوں کے اندر یہی نظریہ عقیدت مندی پیدا کرو اسی پہ یقین کرو. کون سی چیز پہ کل من علیہا فان ہر چھوٹا بڑا کیا ہو جائے گا بولو بولو مخلوق کے حصے میں فنا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. خالق مخلوق کے اندر عابد معبود کے اندر مرسل رسول کے اندر رازق مرزوق کے اندر طالب مطلوب کے اندر خادم مخدوم کے اندر اپنے بیگانے کے اندر کوئی امتیاز کوئی رعایت کوئی نہیں کوئی کسی قسم کی تقسیم کوئی نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دھڑا میری ذات والا دوسرا دھڑا تمہاری کائنات والا میری ذات کے حصے میں بقا آتا ہے تمہاری کائنات کے حصے میں فنا آتی ہے. سودا پوچھتا ہے بولو یہ ہاتھ کھڑا کرو جنہیں یہ منظور نہیں شاباشوں چاہتا ہوں. اچھا خیر اللہ کرے ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ. ساری کائنات کا حصہ کیا کہو فنا کل من علیہا اور صرف اللہ کی ذات کا حصہ کون سا یبقا وہاں یبقا یہاں کل من علیہا. اللہ پاک فرماتے ہیں کلو کو اسی لیے رکھا ہے نا کہ کوئی اپنے بزرگ کو نکالنے کی کوشش ہے اپنے چھوٹے بڑوں کو کھیل کھول کے گھسیٹے دے دلا کے نکالنے کھینچنے کی کوشش ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو اس کلیے سے نکالے گا وہ سیدھا یہ کہنا شروع کرے کہ وہ یہ اور اگر یہ بات نہیں تو پھر یوں ماننا پڑے گا دل کے اندر وحدت نظریہ اس لیے پیدا نہیں ہوتا کیوں کہ اس خدا کے متعلق تصور ایک نہیں جمتا. مخلوقات کے لیے بھی ایک تصور ہو خالق کے لیے بھی ایک تصور ہو. ایک کے اندر جب تقسیم نہیں ہوگی تو تمہارے دلوں میں بھی تقسیم نہیں ہوگی.
کیا ہوتا ہے؟ کل من علیہا فان، پیر صاحب آئے تو بھی فان، پیغمبر صاحب آئے تو بھی، امتی آئے تو بھی فان۔ فان کا یہ معنی کہیں نہ سمجھ لینا کہ بالکل مر کر مٹی میں مل کے اور اس بھائی صاحب کی طرح ہو جاتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے بڑے مزے سے نیند بھی کر رہے ہیں اور تقریر بھی سن رہے ہیں۔ ایسا نہیں فنا بھئی، جیتا بھی اور پھر بھی کچھ نہ سنے۔ کمال تو ان ٹھیٹوں کی ہے نا جو کہتے ہیں مر بھی جاتے ہیں سنتے پھر بھی ہیں، ہم کہتے ہیں وہ جی بھی رہا ہے مگر پلے بھی الحمدللہ کچھ بھی نہیں پڑ رہا، کیونکہ وہ سو رہے ہیں۔ اور آپ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ستا تے مویا ایک برابر تھے نہیں، یک برابر، یہ یک عجیب لفظ بولتے ہیں، ستا تے مویا یک اللہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ کلو بولو، پہلے فرمایا کل من علیہا، کلو پکا لو کیا؟ دوسرا یہ یوں سمجھ لے میں آپ کو صرف آج ابجد پڑھا رہا ہوں، ورق الٹاؤں گا نا تو پھر تو نکلتی ہے نا چیخیں، وہ آج ورق نہیں الٹائیں گے، صرف یہ ابجد پہلی بات چلو پڑھ لو کیا؟ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء اللہ، پہلے فرمایا کل من، پھر فرمایا کل نفس، پھر فرمایا کل شیء، بولو نا کلو شیء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مت کے کوئی من کا لفظ بول دیا، مت کے کوئی کسی پیر فقیر کو نیچے سے کھینچنا چاہے، پھر وہاں سے بھی کوئی اسڑ گھسڑ مولوی کرے تو اللہ فرماتے ہیں کل نفس، نفس کے لحاظ سے تو کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے ساڈے پیر اور بے نفس انہوں نے نفس، اللہ فرماتے چنگا اور گھرے لگاتے ہیں کلو شیء۔ ایک انداز کو اتنے مختلف عنوانات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او میاں من سے بھی کوئی نہیں نکلے گا، نفس سے بھی کوئی نہیں نکلے گا، پھر دیکھ اگر کوئی نکلنے کی کوشش کرے تو اللہ فرماتے ہیں کلو شیء، یا تو مان لو کہ ہمارا پیر کوئی شے نہیں، اور اگر شے ہے تو رگڑا نکل گیا کلو شیء، کہو نا، کہو کیوں نہیں کہتے؟ یا تو کہو ہمارا پیر لا شے ہے، ہمارا فقیر کوئی شے نہیں، ہمارا پیغمبر نعوذ باللہ، یا تو کہو کہ کوئی شے نہیں، اور اگر کوئی چیز ہے پیغمبر تو چیز بھی نہیں، چیزوں کی بھی سردار ہے، پیغمبر چھڑا چیز بھی نہیں، ساری کائنات کا مخدوم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میاں تمہارے معبود و مشکل کشا اگر وہ کوئی شے ہے تو سن لو شے پر میری شے بھی آ گئی، کلو شیء ہالک، کلو شیء، جو شے بھی ہے وہ ہلاکت سے، فنا سے، موت سے، زوال سے کبھی اپنے آپ کو بچا سکتی نہیں، اور بچائے گی تو کوئی چیز اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ ذات ہو، مگر اس کی ذات، مگر اس کا وجود، مگر اس کا نفس اللہ اللہ قربان جائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ وجہ، یہ وجہ کا لفظ ذکر فرما کے اللہ پاک فرماتے ہیں او میاں تم اگر دنیا میں بھی موجود ہو تو میرے محاد کی وجہ سے ہو، اگر میرا اپنا تقاضا نہ ہو تو تم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ تمہارا کوئی پیغمبر زندہ رہ سکتا ہے نہ کوئی ولی زندہ رہ سکتا۔
اگر کوئی چند منٹ ہے بھی صحیح تو اللہ وجہ میرے منہ کی وجہ سے. کہتے ہیں نا میاں تو اگر اس کا لحاظ نہیں کرتا تو میرے منہ کی طرف دیکھ لے. اللہ فرماتے ہیں کوئی جی رہا ہے تو بھی میرے منہ کی وجہ سے, اور مر جائے گا تو ایک میرے ہی منہ رہے گا اور کوئی بھی نہیں کائنات میں. بتلائیے جس آدمی کا یہ خیال ہو کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے, ہر چیز, ایمان سے بتاؤ وہ دوسرے کی چوری کرے گا؟ بولو. وہ تو کہتا ہے ایک گھڑی شہید پیر, اگر فلاں آدمی کی میں نے گائے چوری کر لی تو چوتھا پاؤں تیرے بھی نہیں ہوگا, وہ تجھے دوں گا. آگے سے وہ پیر ان کو خواب میں کہتا ہے اگر چوتھا پاؤں تو دے دے تو 40 سال عمر تیری اور زیادہ کر دے. اب وہ ایماندار حلال خور چوری کرے یا نہ کرے؟ جسے ایک گائے کا پاؤں, چوری والی گائے کا ایک پاؤں دینے کے بعد 40 سال ہر کھیپ کے اندر بڑھ جائے عمر کا ٹوٹا, وہ کیوں نہ ہر ایک انسان کے گھر کی چوری کرنے پہ اپنا لنگوٹا کس دے؟ اور اگر تصور دل دماغ کے اندر یہ ہو کہ میری کمائی نہیں رہے گی, میرا ہاتھ نہیں رہے گا, میرا کان نہیں رہے گا, میری نظر نہیں رہے گی, میری زندگی نہیں رہے گی, میرا مال نہیں رہے گا, میری جائیداد نہیں رہے گی, میراث کسی اور کے ذمہ لگے گی, پہلے بھی وہی مالک ہے پیچھے بھی وہی مالک ہے. ایمان سے بتاؤ وہ کہے گا جو کچھ لکھا ہے تقدیر میں وہی ملے گا, میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے کوئی کائنات میں نہیں رہ سکتا. اگر اس گل پہ آدمی عمل کرے کہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی کے نزدیک کوئی سوال کا ترا بھی نہیں آ سکتا. اللہ اللہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کے بڑھ جانا تو خیر بات کی بات ہے. محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کوئی پیدا ہوئی کائنات میں جی, ان سے بڑھ کر نا, یہ تو فکر ہی غلط ہے نا. محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر یہ تو فکرے کا تصور کرنا ہی غلط ہے. محمد الرسول اللہ جیسی کوئی شخصیت اللہ پاک نے اپنی قدرت کی دکان میں پیدا فرمائی. قرآن مقدس کہتے ہیں, اللہ کی آیات شہادت دیتی ہیں کہ ہر ایک چیز کا جوڑ اللہ نے پیدا کیا مگر محمد جیسی شخصیت پیدا نہیں. مگر کیا ان کا حال نہیں جن کے سرہانے کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ رو رہی تھی؟ وہاں اگر آنسو کی یلغار کے اللہ اللہ, آنسو کا سلسلہ اور ایک تانکا بندھا ہوا حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے جاری ہے تو وہ کون سی چیز کروا رہی ہے؟ یہی کل من علیہا. اگر فنا کا ارہ وہاں نہیں آتا, موت اور قوت تقدیر وہاں نہیں آتی, اللہ کی قضاء کا اختیار وہاں نہیں آتا تو حضرت فاطمہ کو رونے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک دو میرا خیال ہے بند سنا نہ دو تمہیں. کل من علیہا فان, جہاں بھی پھیرے لگاتی ہے وہاں باقی رہتا اللہ اللہ. رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتے ہیں, سب سے پہلے پہنچتے ہیں تو حضرت حسان. وہ اپنا کچھ اظہار کرنے کے لیے تاکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفن ہونے کے بعد جو ہی پہنچتے ہیں تو صحابہ کرام کی جماعت کھڑی ہے, کہتے ہیں ذرا بیٹھ جاؤ, مجھے ہی نہیں حقیقت تر بولا پی لیتنی ہوئی اب تو قبل کفی بقیل گھر کا دی. اے میری بدقسمتی, اللہ پاک کے پاس پیغمبر جب آپ پہ موت منڈلا رہی تھی, آپ موت کے دامن میں تو میں کتنا بدقسمت ہوں, غیب تو قبل کفی بقیل غر کا دی. اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیوں نہ کیا؟ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دفن ہوتا تو نہ دیکھتا, جب دفن کی باری آتی اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہوتا کہ غیب تو قبل کفی بقیل غر کا دی. اللہ کرتا میں آپ سے پہلے زمین کے اندر دھس جاتا, اپنی آنکھوں سے دفن ہوتا نہ دیکھ. اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم
اقیم بعد اللہ، یہ شاعر وہی ہے نا جس کی پیٹھ پہ محمد رسول اللہ اپنا ہاتھ لگاتے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ ایدک اللہ بروح القدس میں، بول 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 حسان، تیری تائید اور تیری امداد اللہ پاک روح القدس کے ذریعے کرے، بول، زبان تیری اللہ، زبان تو تیری ہے مگر مضمون کہاں سے آئے گا؟ اللہ پاک، اللہ۔ اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم، اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم، یا لف نفسی لیتنی لم اولدی فضللت بعد وفاتہ متلددا، فضللت بعد وفاتہ متلددا، یا لیتنی اس کی تو سم الاسودی۔ اللہ پاک کے فیصلے مجھے یوں منظور ہوتے تھے، اللہ پاک کو اگر منظور ہوتا، اگر محمد رسول اللہ کی وفات مقدر تھی تو میری تمنا یہ تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے مجھے کالا ناگ سانپ آ کے ڈس جاتا، اس کی زال سے میں مر گیا ہوتا، اپنی آنکھوں سے محمد کریم کو وفات پاتے نہ دیکھتا۔ اللہ، اتنا ذوق، اتنا مقام، یہ سب کچھ کون کہلوا رہا ہے؟ بولو کل من علیہا۔ اگر فنا کا مقام نہ ہوتا تو یہاں درد آور درد آمیز فکریں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ بھی تو ہے نا جو کہتے ہیں آ گئے آ گئے، آ گئے۔ کوئی پوچھنے لگے نا، کوئی جج کہاں ہے جی، کہ گئے آ گئے، تو کھلوون نہیں دینا ہے۔ اللہ، اور محمد رسول اللہ کا صحابی ہے جو رو رو کے اپنے وجود کا پانی بھی خشک کر رہا ہے، کہتے ہیں اے محمد کریم کے بعد میں مدینے میں رہوں کیسے؟ کیوں؟ جب محمد کریم کی قیامت تک میرے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی تو مدینے میں رہوں گا کس طرح؟ حالانکہ دفن بھی ہے محمد پاک تو کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے نا۔ حجرہ عائشہ، لائقہ، عابدہ، راقیہ، فاقیہ، عفیفہ، عتیقہ، حبیبہ، رشیقہ، عشیقہ، لطیفہ، انیسہ، حبیبہ محمد رسول اللہ کے حجرے، وہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے حجرے کے اندر مدفون ہے، وہاں بھی حسان کہتے ہیں اقیم بعدک بالمدینۃ بینہم، محمد کریم کی وفات کے بعد میں مدینے میں رہنے کے قابل رہا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، بھلا ایمان سے بتلائیے، جس آدمی کے ذہن میں یہی مضمون ہو کہ کل من علیہا، وہ مرتا مر جائے کبھی کسی کو سوائے اللہ کے پکارے گا، کبھی کسی کے نام کی 11ویں دے گا، کوئی کڑاہی بانٹے گا، کوئی کسی کو کسی کے نام کے وہ بکرا چھترا، کوئی آٹا کھٹا کوئی دے گا، اسے پتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں جس کو پوج رہا ہوں وہ تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں، پوجو تو اس کو جو فتوکل علی الحی الذی لا یموت، جس کے قریب بھی موت اور فنا کا مقام نہیں آتا۔ اللہ اللہ، اور فتنہ سر اٹھاتا ہے تو یہیں سے اٹھاتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، میرا پیر بھی کوئی چیز ہے، میرا بزرگ بھی کوئی چیز ہے۔ کمال تو یہ ہے شیطان کی ارنگے بازی دیکھیے، بڑا خبیث کا بچہ ہے شیطان، خدا کی لعنت ہو اس کے بیچارے بھولے بھالے انسان کو کیا کہتا ہے؟ میاں جیتے جی تو وہ ککھ کا تھا، مرنے کے بعد 2.5 لاکھ کا۔ یہ بولا سادہ سا بیچارہ وہ کہتا ہے ہاں اما بڈڑیے تمہیں نہیں پتا پیر ہوئی جدو مر جان نہ تے پھر پیر نہیں، یہ ہر پیر دا علاج ہو جاندے نے پیر ہوئے۔ یہ بیچارہ پھر لے کے اپنے پیر زندہ ہو نا کیا کہتا ہے؟ یار ویسے تو یہ پیر صاحب اچھے ہیں مگر ہیں کچھ بابی سے۔ کیوں؟ وہ کیسے تجھے پتہ چلا؟ وہ تو پیروں کو مان، وہ میاں ایک دن نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ سے مانگا کرو، معلوم ہوتا ہے وہ کافر اللہ نال رہنو سجوں دا واٹے کو پچھوں دا پے والا۔ ہر چھوٹے بڑے کی تعریف کیے جاؤ مگر اپنے مالک حقیقی کی تعریف مشرک کے سامنے نہ کرو۔ وہ کہتا سارے کا سارا کیا کرایا، سارا کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد۔ اللہ اللہ، حضرت حسان تھک تو نہیں ہو رہے ہیں؟ حضرت حسان سے دوسرے ساتھی محمد رسول اللہ کے کہتے ہیں شاباش حسان کچھ اور کہہ لے۔ حسان کہتا ہے
جب اپنے دل کی خراش اچھی طرح جس طرح آواز پھرا جاتی ہے حضرت حسان کی، صحابہ کرام موجود ہیں، ان کی موجودگی کے اندر کیا پھر فرماتے ہیں، اوحل امر اللہ فینا عاجلا، اوحل امر اللہ فینا عاجلا من یومنا فی روحۃ او فی غدی فتقوم ساعتنا فنلقى طیبا محزن زراجبہ کریم المعتدی یا رب فاجمعنا معا ونبینا فی جنت تبنی عیون الحسدی واللہ اسمع ما حییت بہا لیکن الا بقیت علی النبی محمدی ذاقت للانصار البلاد فاصبحوا سودا وجوههم كلون الاسمدی فرحت نصارى یثرب ویہودها لما توارى فی الزریع الملحدی۔ جس وقت یہ الفاظ کہتے ہیں حضرت حسان حضرت ابوبکر صدیق آ کے لپٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حسان تیرا ایک ایک جملہ مجھے محمد رسول اللہ کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے جتنے انداز کے ساتھ حسن محمد رسول اللہ کو دیا تھا، مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے